دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو علی کا دعوی سلونی اپنی جگہ قائم ہے، اپنی جگہ قائم ہے، اور اسی لیے قرآن نے کہا، ختم ہو گئی بات جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا، کہ دیکھو وہ دین ہے، وہ عقیدہ ہے ہمارا، وہ شریعت ہے، وہ فقہ ہے، وہ معرفت ہے، وہ فکر ہے، وہ تفکر و تفہم و تعقل ہے، کہ جس میں ہم ازل سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علی نے بتایا کہ اللہ کون ہے، اور اللہ نے بتایا کہ علی کون ہے۔ یہیں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ علی بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اور اللہ بتاتا ہے کہ علی کون ہے۔ ایک بار علی نے خطبہ دینا شروع کیا، الحمدللہ الذی، اب علی بتا رہا ہے کہ اللہ کون ہے۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیسا لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود۔ علی مسلسل بتا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، ہر خطبے میں بتایا کہ اللہ کون ہے۔ اور ایک بار اللہ نے آواز دینا شروع کی، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ علی کون ہے، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ علی کون ہے۔ سنو ہم بتاتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں ہی میں کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو سو جاتے ہیں، اپنا نفس اللہ کو بیچتے ہیں، اس کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ سینکڑوں آیتیں، ساری آیتیں نہیں، کم از کم 313 آیتیں ہیں جس پر عالم اسلام متفق ہے کہ سب کی سب علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ میں صرف ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک بار خدا نے آواز دی اور یہیں پر گفتگو کامل اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ سبحان الذی بیدہ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اختیار ہے۔ جس نے جملہ محفوظ کیا اس کو میرا سلام۔ بابرکت ہے وہ ہاتھ جس کے شے میں، جس کے ہاتھ میں ہر شے کا، کل شے کا اختیار ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ وہ یہ ہاتھ کون سا ہے؟ وہ ہاتھ کون سا ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ملکوت کل شے، ہر شے کا ملکوت، ہر شے کا ملکوت۔ دیکھو یہ انسان کا جو ظاہر ہے نا، یہ سر سے لے کر پاؤں تک، یہ جو ظاہر ہے، جو کھال کے اوپر نظر آتا ہے سب کچھ، یہ کہتے ہیں انسان کے لیے، اس ظاہر کو کہتے ہیں ملک۔ اور انسان کے جو اندر ہے، جسے آپ عقل کہتے ہیں، جسے آپ فہم کہتے ہیں، جسے آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کہتے ہیں، جسے آپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ملکوت۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کا ملکوت ہے۔ ختم کر دیتا ہوں بات، بس یہیں پر فیصلہ دے رہا ہوں۔ آپ نے بہت اچھی تقریر سنی ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اختیار ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ نہیں 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 پہنچے، کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگ خاموش بیٹھے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اختیار ہے، اور جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اختیار ہے اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا۔ جس کے ہاتھ میں یہیں پہ جملہ دے دیتا، میں نے روکی یہ بات جان بوجھ کر، اس لیے کہ بزرگ بہتر جانتے ہیں، علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ، ان کا ایک جملہ، یہ جملہ انہوں نے علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کے چہلم یا شویم میں پڑھا تھا، سویم یا چہلم کی تقریر میں پڑھا تھا۔ علامہ رشید ترابی کا سویم علامہ اظہر حسن زیدی نے پڑھا، اس میں یہ جملہ کہا، اور یہیں پر بات ختم ہو رہی ہے۔ حبیب رضا صاحب آپ کی خدمت میں جملہ، بخاری صاحب آپ کی خدمت میں جملہ، انہوں نے کہا ہے، سب میرے ساتھ ہیں، اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ محشر میں سب کا امتحان، سب کا حساب کتاب اللہ لے گا۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہیں پیچھے والے حضرات، کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ سب کا حساب و کتاب، سب کی سزا و جزا اس کے دربار میں پیش ہوں گے، اور وہ سب سے سوال پوچھے گا کہ خدا کی قسم میرے پاس اللہ کے ہر سوال کا جواب ہے۔
دیکھیے ایسے ہمارے بزرگ ذاکرین نے توحید سکھائی ہے. یہ چھوٹے موٹے لوگ جو کم عقل لوگ ہیں نا، وہ فوراً اس کو سن کے کہیں گے شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، کفر ہو گیا. کفر نہیں ہے، یہ عین توحید ہے جو وہ بتانے جا رہے ہیں. توحید کیا ہے؟ توحید سمجھائی کہ میرے پاس خدا کے ہر سوال کا جواب موجود ہے. جب میں خدا کے دربار میں حاضر ہوں گا اور خدا مجھ سے سوال پوچھے گا، ادھر آؤ اظہر حسن زیدی، ادھر آؤ، یہ بتاؤ صبح کی نماز پڑھی تھی؟ وہ کہیں گے نہیں پڑھی، بھول گیا. کہا کیوں؟ کہا سو گیا تھا، نیند آ گئی. کہا اللہ پوچھے گا صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو میں کہوں گا سو گیا تھا، نیند آ گئی تھی. تجھے نیند آتی ہو تو معلوم ہو کہ نیند ہوتی کیا ہے. کہا میں اس کو کہوں گا کہ تجھے نیند تو آتی ہی نہیں. تجھے نیند اور اونگ آتی ہو تو معلوم ہو کہ نیند میں سونا کیا ہوتا ہے اور سوتے سے جاگنا کیا ہوتا ہے. کہ اللہ کے ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے. وہ پوچھے گا ظہر کی نماز پڑھی؟ میں کہوں گا نہیں پڑھ سکا. کہا کیوں نہیں پڑھا؟ کہا ڈیوٹی پہ نکل گیا، کھانے کمانے کے لیے نکل گیا، بچوں کو پالنا تھا. تیرے بچے ہوں تو معلوم ہو کہ کیسے پلتے ہیں. ہائے 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 ہائے. تیری اولاد ہو تو معلوم ہو کہ کیسے اولاد پلتی ہے. کہ خدا کی قسم میرے پاس اللہ کے ہر سوال کا رد سوال موجود ہے. کہ اسی لیے اللہ نے حجت قائم کر دی. اور زیارت جامعہ کبیرہ میں یہ جملہ موجود ہے کہ آل محمد کے لیے جملہ موجود ہے، وَالْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ زَاهِقٌ وَالْحَقُّ مَعَكُمْ وَفِيكُمْ وَمِنْكُمْ وَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ وَمَعْدِنُهُ وَإِيَابُ الْخَلْقَ إِلَيْكُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ. اے آل محمد، اے آل محمد، پوری مخلوق کو محشر کے دن تمہارے پاس واپس پلٹنا ہوگا. تم ہی امتحان لوگے، تم ہی سزا و جزا دو گے، تم ہی حساب کتاب کرو گے، تم ہی سوال جواب پوچھو گے. کہ اسی لیے اللہ نے حساب کتاب اپنے پاس نہیں رکھا. حساب کتاب کی منزل پر آل محمد میزان پر بیٹھے ہوں گے. کہ آپ پلٹ کے پوچھنا علی سے، یا علی آپ کو نیند آتی ہو تو آپ پتا کر، آپ کی اولاد ہو تو آپ. کہ اس لیے آل محمد محمد کو میزان عدل پر بٹھائے گا. اس لیے میزان عدل پر علی اور علی کے بیٹے بیٹھیں گے اور محشر کا فیصلہ محشر کا فیصلہ وہ ایک بی بی کے ہاتھ میں ہے، شہزادی کے ہاتھ میں. محشر کا فیصلہ بنت رسول کے ہاتھ میں. جسے زہرا کہیں گی وہ بخشا جائے گا، جس سے زہرا راضی نہیں اس سے اللہ نہیں راضی. پھر چاہے کتنی ہی تم اطاعتیں کر لو، عبادتیں کر لو، اگر زہرا راضی ہیں تب قبول، اور اگر زہرا ناراض تو سب ناراض. تفصیلی مسائل آپ سنیں گے. میں صرف ایک منظر آپ کے حوالے کر دوں. دیکھو کائنات میں کسی مسلک کے امام نے کبھی اپنی قوم کو اتنا ثواب کی طرف مائل نہیں کیا جتنا ہمارے ائمہ نے. کہہ دیا من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. جو روئے، جو رلائے اور جو رونے جیسی شکل بنائے. کتنا غریب ہے حسین. کہتا ہے کم از کم اچھا رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو. اس لیے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مجھ پر گزری کیا کیا ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ مجھ پر کیا کیا گزری ہے. بس ایک منظر پیغمبر نے کہا، محشر کا منظر پیغمبر بیان کر رہے تھے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، دماغ ابل رہا ہوگا، پسینہ نکل رہا ہوگا اور پسینے کا ایک سمندر ہوگا جس میں انسان ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایسے میں نفسی نفسی کی آواز آ رہی ہوگی. پیغمبر یہ روایت سنا کر اپنے گھر آ گئے. زہرا نے کہا بابا میں نے سنا، ہول محشر کا آپ نے منظر بیان کیا، میں نے سنا.
اب سنیں گے؟ رسول نے کہا زہرا تم نے سب سنا میری امت کا کیا حال ہوگا؟ کہا جی بابا میں نے سنا۔ کہا زہرا تمہارے پاس میری امت کی شفاعت کے لیے کچھ ہے؟ اللہ اکبر، میں اور تم بھی تو امت میں ہے نا۔ میں نے کہا مم بکا آؤ اب کا آؤ تبا کا، رونے والی شکل ہی بنا لینا۔ عجیب روایت ہے اور عجیب جواب زہرا نے دیا۔ ایک بار کہا زہرا تمہارے پاس میری امت کی شفاعت کے لیے کچھ ہے؟ تو زہرا نے ایک بار روتے ہوئے کہا بابا امت کی شفاعت کے لیے تو میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو ہی کافی، میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو ہی کافی ہیں۔ آخری جملہ تقریر کا، اسی منبر پر رسول میدان محشر کا منظر بیان کرنے لگے۔ کہا سنو اے میری امت، سارے انسان جمع ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، سارے انسان جمع ہوں گے۔ ایک بار آواز آئے گی اے اہل محشر غضوا ابصارکم، اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ رسول کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے، فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ابراہیم کو بھی حکم ہوگا کہ آنکھیں بند کرے؟ اس لیے کہ ابراہیم تو زہرا کا دادا ہے اور دادا سے پوتی کا کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو رسول نے کہا یہاں محرم و نامحرم اور پردے کا سوال نہیں ہوگا، یہاں سوال ایسا ہوگا کہ زہرا جس عالم میں آ رہی ہوگی کسی سے دیکھا نہ جائے گا۔ پوچھا گیا کیسے؟ کہا ہاتھوں میں علی اصغر کا لاشا، عباس کے کٹے ہوئے شانے، حسین کا کٹا ہوا سر، زینب کی چادر،